عدالت د فیصلې باوجود چې د غزمکا هوتا نه پرېښودل کېږي، نه واګزار کېږي. په دغه ټوله معامله سره په دې حواله باندې زموږ سره رپورټ موجود دی، هغه به ګورو. نور تفصیلات دي هغه به د ضلع انتظامیه نه ورسره د پروګرام په درېمه برخه کې به ځو 400 طرف ته. په 400 کې د کم چې کم ډسټرکټ کونسل کم ملازمینو د دې نه وړاندې نو هغه ټول چې دي تحصیل کونسل چونکې دغه نظام چې دی بلدیاتي نظام بدل شوی دی، نو هغه ملازمین چې دي هغه ټي ایم اے ته منتقل کړی شوي دي. په 400 کې دغه چې کوم درې تحصیلونه دي په هغې کې ټول ملازمین چې کوم د غټ سکیل دي، د 14 سکیل دي یا دغه دي، نو هغه ټول 400 ته منتقل کړي شوي دي. نه علاوه چې کوم کلاس 4 ملازمین دي هغه په خپلو تحصیلونو کې پرېښودل شوي دي. دغې خلاف چې دی د ټي ایم اے ملازمین چې دي هغوی احتجاج شروع کړی، د ضلعي انتظامیې دفترونو مخې ته ناست دي او دوی وایي چې دغه سینیارټي چې دی زموږ د دې نه متاثره کېږي که دغه کم ملازمین ټي ایم اے ته راواوړي نو د دې سره زموږ چې کوم دی هغه حق وهلي کېږي. په دې حواله باندې به هم رپورټ هم ګورو او د دغې حواله باندې به چې زموږ کوم همکار دی هغه سره خبرې اترې کوو. د 400 چې کوم تحصیل ناظم دی د هغو سره به هم په دې باندې خبرې اترې کوو چې دغه معامله څه ده او دوی په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړي دي. قدرمنو د پروګرام په لومبۍ برخه کې د اول ځو دغه هریپور طرف ته. د هریپور خانپور تحصیل دغه معامله څه ده، د ګلیات ډیولپمنټ اتارټي ولې پابندي لګولې ده او دغه ونې کټ کول او یا د خپل ذاتي جایداد چې دغه ټوله مسله سره په دې باندې لومبۍ د دغه خلکو اظهار خیال ګورو. بیا راځو په دې باندې د ګلیات ډیولپمنټ اتارټي چې کوم ترجمان دی د هغو سره هم خبرې اترې کوو او د ځنګلاتو محکمې چې کوم چارواکي د هغو سره هم په دې باندې تفصیلات اخلو چې دغه معامله څه ده. نو راځئ چې لومبۍ دا رپورټ وګورو. یہ ہم سارے لوگ چونکہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں ہمارے علاقے میں یو سی برکوٹ اور یو سی مسلم آباد کے کچھ 5 روڈ ہیں، ان روڈوں کی دائیں بائیں سائڈ سے 200 فٹ جگہ جو ہے وہ ایکوائر کرنے کا محکمہ جنگلات کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا. وہ زمینیں ہمارے آباء و اجداد کی، انہوں نے خون پسینے کی کمائی سے وہ سارے کچھ حاصل کیا. ہمارے آباء و اجداد کی قبریں روڈ کے سائڈ پہ ہیں، ہمارے ادارے، ہماری سکولز، ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، ہمارے مدارس، ہماری مساجد روڈ کی سائڈ پہ قائم ہیں، ہمارے گھر ہیں. اور ہم یہاں پہ سب سے پہلے تو میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں اور ہم آپ کی وساطت سے یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں جتنے بھی ہمارے مقتدر ادارے ہیں کہ ہم اپنے اور اپنی جتنی بھی عوام ہیں میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں. اور بالکل ویسے بھی مہنگائی کا دور ہے، ہمیں گھر میں بھی نہ بجلی ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ سکون ملتا ہے. ہم لوگ بالکل روڈوں پہ آنے والے ہیں اور کسی بھی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے. ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنا حق جو کیبنٹ سے ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز موجود تھے ان کی ہوتے ہوئے جو ہمارا یہ بل پاس ہوا، ہمیں اس چیز پہ بھی سخت ترین تحفظات ہیں. اور ہم اپنے ایم پی ایم این اے سے یہ گزارش کرتے ہیں، آج ڈی سی صاحب تک ہم یہ بات پہنچانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر ہماری مدد نہ کی گئی تو ہم اپنی جان بھی دیں گے. جو پر ہمارے آباء و اجداد کی زمینوں پر قابض ہونے کے لیے آئے گا ہم اس کی جان بھی لینے سے گریز نہیں کریں گے. اور اس کی ذمہ دار ہریپور کی انتظامیہ ہوگی. اگر کسی کی بھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے تو اس کی انتظامیہ ہریپور کی اس کی ذمہ دار ہوگی. ہم اپنی آواز اس میڈیا کے ذریعے پہنچا رہے ہیں ان تک اور کسی بھی چیز سے ہم گریز نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہر چیز ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور 1 انچ دینے کو تیار نہیں ہے جو ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں. اور جو ہمارا برکوٹ ہے، جو ہمارا برکوٹ کا حلقہ ہے، برکوٹ بھی زمین محکمہ جنگلات کی حکومت پاکستان کی نہیں ہے، لوگوں کی ذاتی زمین ہے. ہم نے جو روڈ دیے ہیں اور روڈ کی بھی پیمنٹ ہم نے نہیں لی ہے اور روڈ کی دائیں بائیں سائڈ ایک نئی غنڈہ گردی شروع کر دی ہے. اور اس کے بعد یہ جی ڈی اے کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. جی ڈی اے کو کسی بھی صورت ہم منظور نہیں کرتے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں. آپ وہ جی ڈی اے کے نام سے ہیں، آگے وہ گدے کے اوپر شیر کا لیبل چڑھا کے کسی اور سے نام سے آئے. ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں میڈیا جیڈیا کو معذرت کے ساتھ جی ڈی اے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، ہم کسی بھی صورت ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اور کسی بھی شکل میں منظور نہیں کرتے ہیں. ہمارا محکمہ جنگلات جو اس کا مورا بنا ہوا ہے. تقریباً 2 سال پہلے 16 مارچ 2020 ایک ایکٹ کے ذریعے ہمارے اوپر نوٹس آیا تھا اور اس نوٹس میں ہماری جو پورے علاقے کی 4 یونین کونسل کے حلقہ پٹوار، کھاریاں، برکوٹ، مسلم آباد اور گرم تھوڑ، ان 4 حلقوں میں نام اپنی مرضی سے دکانیں، پلازا، کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، یہ اس میں لکھا ہوا تھا. تو پھر توسیع کے لیے انہوں نے جی ڈی اے نے، ہم نے احتجاج کیا تو جی ڈی اے نے کہا جی کہ ہم آپ کو توسیع کر کے دیں گے، نیا نوٹس بنا کے دیں گے. اس نئے نوٹس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ڈومیسائل ہولڈر ردی آبادی کے علاقے کے رہنے والوں کے علاوہ
जितने लोग भी हैं वो इसमें शामिल हैं, इस कानून सारे लागू हैं। उसके बाद तकरीबन 2 साल के कुछ 2 साल पौने 2 साल के बाद आज एक में हमारे पास नोटिस आया जंगला सारे महकमे का, और उसमें 200 फुट दाएं और 200 फुट बाएं हमारी 5-6 रोडें हैं, पिरसावा से लेकर कोहाला तक, कोहाला से लेकर सरा तक, और इधर से कुंबल गली से लेकर रांझा पुल तक, और मखनियाल से लेकर रुपड़ तक, ये किकोड़ तक, ये सारी की सारी रोडें इनके 200 फुट दाएं और 200 फुट बाएं ये एक्ट पेश होके हमारे पास आया, ये कानून लागू होने के लिए। तो इसके लिए हमने तकरीबन 15-20 दिन से अवाम में एहतजाज किया। आज हम इतनी बड़ी रैली लेकर आएंगे और हम ये मुतालबा करते हैं अपने खान बरदरान जिनको हम हमेशा सपोर्ट करते रहे, हम उनको हीरो समझते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप जो एक्ट ये असम्बली से पेश हुआ है, बराए मेहरबानी इस एक्ट को हमारे ऊपर से हटाया जाए। बस यही हमारा मुतालबा है। हमें ना तो जीडीए चाहिए, ना हमें इस तरह की कोई बला हमें चाहिए कि हम देहाती लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी करते हैं। دا وخت دی زموږ سره د زهیب حسن خان موجود دی، د SDFO دی، د فارست د خانپور چې کوم تحصیل دی په کوم ځای کې دا احتجاج جاری دی، دا غونه به تاسو کو چې دغه علاقه کې د صورتحال څه دی او دوی څه پابندیاں لګولې دي. جی زهیب حسن صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. سر یہ جو پورا معاملہ ہوا ہے، مظاہرین آئے ہوئے اور محکمہ جنگلات کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے اور پابندی کن کن چیزوں پر ہے تاکہ کلیئر ہو جائے ان لوگوں کو؟ اچھا جی، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. میں بتاتا چلوں کہ مکنیال جو فارسٹ سب ڈویژن ہے، جہاں کے مکین جو ہے میرے خیال میں آج انہوں نے کوئی احتجاج ریکارڈ کرایا ہے DC ہری پور کے آفس میں. یہاں پر فارسٹ کے 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے ریزرو فارسٹ اور دوسری جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے گزارا فارسٹ. جو ریزرو فارسٹ ہے وہ ٹوٹلی ملکیت ہوتی ہے گورنمنٹ کی، وہاں پر کسی قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہوتی ہیں، کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز آپ ایون اس میں اندر بھی نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے. تو وہ جو ایریا ہے وہ ہے 8255 ایکڑ ٹوٹل ریزرو فارسٹ ہے ہمارے پاس مکنیال سب ڈویژن میں. جبکہ دوسری سائڈ پر گزارا فارسٹ کا ٹرم یوز ہوتا ہے. گزارا فارسٹ وہ زمین ہوتی ہے جس کی ملکیت تو لوگوں کی ہوتی ہے، لوکلز کی، لیکن اس کی مینجمنٹ جو ہے یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. مطلب آپ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے بغیر NOC کے کوئی قسم کی بھی وہاں پر کوئی کنسٹرکشنز یا روڈ ایکٹیویٹیز یا کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے جب تک آپ NOC obtain نہ کرے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے. اس میں اس طرح ہے کہ جو اپروکسیمیٹلی 10,000 ایکڑ رقبہ جو ہے مکنیال میں یہ گزارا فارسٹ میں آتا ہے. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ریپڈ اربنائزیشن ہو رہی ہے، فصلیں جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں، لوگ وہاں پر سوسائٹیز اور گھر بنا رہے ہیں. مطلب کہ عنقریب جو ہے پاکستان میں یہ جو ہمارے پاس کاشتکاری ہے اس میں بھی جو ہے ہم کافی چیزوں کی شارٹیج ہمارے پاس آئے گی. سیم سچویشن یہ ہلی ایریاز میں ہمارے پاس ہے کہ آج کل لوگوں کا رجحان ہلی ایریاز کی طرف ہے. وہاں پر وہ بڑے بڑے جو ہے رقبے خرید کر اس پر ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کمرشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں. سیم سچویشن ہے مکنیال میں بھی. مکنیال میں جو کہ یہ اس کی لوکیشن جو ہے یہ اسلام آباد سے 30 منٹ کے فاصلے پر ہے، تو زیادہ تر انویسٹرز آ کر مکنیال میں جو باہر سے انویسٹمنٹ ہے، لوکلز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، جو باہر سے انویسٹرز ہیں وہ آ کر مکنیال میں لے رہے ہیں زمین، بہت بڑے بڑے رقبے لے رہے ہیں جس پر وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے. اب گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ فورسی کرتی ہے فیوچر کو، اور وہ اقدامات ایسے اٹھاتی ہے کہ فیوچر میں ہمارا فارسٹ کور اس سے متاثر نہ ہو، جس کی وجہ سے ہم نے کوشش کی ہے ہمیشہ سے کہ ہم لوگوں میں آگاہی جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کرے اس بارے میں کہ جنگلات کی اہمیت کیا ہے. اسی وجہ سے ہم نے گزارا فارسٹ میں جو کہ ہمارے سیکشن 44 کے انڈر آتا ہے اس میں قسم کی کنسٹرکشن ان ایریاز میں نہیں کرنے دیتے جو ڈیزگنیٹڈ فارسٹ ہے، مطلب جو گزارا ہے یا ریزرو فارسٹ ہے. اس کے علاوہ جو ملکیتی ایریاز ہے اس میں ہمیں کوئی اعتراضات نہیں ہوتے، وہاں پر چاہے لوگ کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن کریں وہ الاؤ ہوتے ہیں. جی سر، کسی بھی قسم کی کنسٹرکشن کرے، مطلب کمرشل وہ خود بنانا چاہتے ہیں، کوئی مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں، کوئی پلازا بنانا چاہتا ہے تو اپنی ملکیت میں بنا سکتے ہیں.
एग्जैक्टली मैं आपकी बात समझ गया हूँ जी। जिस तरीके से GDA को एक्सटेंड किया गया है तो कमर्शियल एक्टिविटीज को मलकियती एरियाज में GDA देखती है। हमारी तरफ से कमर्शियल पर या प्राइवेट किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन पर कोई पाबंदी नहीं होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ। अच्छा सर, जो ये सेक्शन 144 लगाया है, ये किन किन चीजों पर लगाया हुआ है वहाँ पे? सेक्शन 144 लगाया गया था जी, ये जो गुजारा फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन पर लगाया गया था। और इसके अलावा आपको पता है कि खानपुर डैम जो है वो मकनयाल के बिल्कुल नीचे पाया जाता है और मकनयाल में जितनी भी बारिशें होती है, जितने भी चश्मे हैं, उन सब का पानी खानपुर में डैम में जाता है। और जो वाइड ड्रिंकिंग सोर्स है इस्लामाबाद का, कैपिटल एरिया का, तो अगर इसी किस्म से मकनयाल को हम तहफ़्फ़ुज़ ना दे और यहाँ पर फॉरेस्ट के लिहाज से इक़दाम ना उठाए तो इसी तरीके से लैंड कटिंग होती जाएगी और लैंड कटिंग की वजह से जब बारिश होगी ये मिट्टी बहकर खानपुर डैम में जाएगी। खानपुर डैम का लाइफ स्पेन कम होगा और अनकरीब इस्लामाबाद में फ्यूचर में जो है पानी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा आएगी और अभी प्रेजेंटली भी इस्लामाबाद में शॉर्टेज है पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है, जो मुजाहिरीन थे उनके साथ किन पॉइंट्स पे मुज़ाकरात हुए और क्या आइंदा का लाए अमल है? हमारी तरफ से हमेशा हमने फैसिलिटेट किया हुआ है जो वहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ के लोकल लोगों को हम ये बात जो है हर बार बताते हैं कि आप अगर अपने प्राइवेट किसी भी जगह पर अपने कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, चाहे कमर्शियल एक्टिविटीज हो या चाहे प्राइवेट एक्टिविटीज हो, उसमें हम बिल्कुल भी आपके साथ ताउन करेंगे। और हम जो गुजारा फॉरेस्ट है उसमें भी हम लोगों के साथ ये ताउन करते हैं, चूंकि हिली एरियाज हैं, वहाँ पर वसाइल की कमी है, वहाँ पर जलाने के लिए गैस नहीं है, वहाँ पर और इश्यूज होते हैं फ्यूल वुड के, तो हम लोगों को उन्हीं गुजारा में से चिट परमिट जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट करके देते हैं ताकि लोगों की जरूरियात देर पा पूरी होती रहे जी। अच्छा सर, ये जो इंतकालात है इनके हवाले से, मतलब कोई जमीन अगर बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो उसके हवाले से क्या प्लान करना? हमारे फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस में जो है वो गुजारा फॉरेस्ट में आप इंतकाल कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो है इंतकालात पर किसी किस्म की जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वहां पर सिर्फ हम लैंड यूज चेंज को प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं कि जो जमीन की जो जिस तरीके से जमीन है उसी तरीके से रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस में हमें इंतकाल पर कोई एतराजात नहीं होते। ये जमीन खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, लेकिन इस पर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन या और एक्टिविटीज नहीं हो सकती है जी। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब हसन खान, आप SDFO है फॉरेस्ट के खानपुर तहसील के, मशरक टीवी को वक्त देने के लिए। जी कदरमन को उनको तासु आवरे द महकमा जंगलात चिकम चारवा की दावी खबर तासु आवरे द गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी तर्जुमान खबर तासु आवरे जी पदगे इलाका की दासी इस किस्म पाबंदी दा वक्त से बहुत मेहरबानी। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइए जो हमने बात की है महकमा जंगलात के हुकाम से और ये गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की तर्जुमान ने भी बात किया, उन्होंने तो मामला सीधा सीधा है कि वो बोल रहे हैं कि जो हुकूमत ने पाबंदी लगाई है वहाँ पे पाबंदी है और जो तामीरात है उस पर भी पाबंदी नहीं है, जमीन की खरीद फरोख्त पर भी पाबंदी नहीं है। तो फिर क्या मामला क्या है? सर असल मामला ये है कि हुकूमत ने अगर पाबंदी लगाई, असेंबली से ये बिल पास हुआ है या कानून पास हुआ है, मुकामी लोगों का यही कहना है कि कम से कम जो वहाँ के रिहायशी हैं, अपर खानपुर के कितने इलाके हैं, 22 देहात हैं, 22 इलाके हैं जिनमें ये पाबंदियां लगाई हैं, उनका यही कहना है कि हमें जमात में नहीं लिया गया। हमारी जाति प्रॉपर्टी है, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है, हमारे पुरखों से ये चीज चली आ रही है, लेकिन हमें किसी ने नहीं पूछा। पेशावर असेंबली में बैठकर ये कानून पास कर दिया गया है और हम पर मसलत करने की कोशिशें की जा रही है। हमें हमारी अपनी जाति जमीनों से पर एक ईंट हम नहीं लगा सकते। हमारे घरों की हालत खस्ता हो रही है, हम अगर अपने घर की रिपेयरिंग करते हैं उस पर भी ये लोग हमारे घरों में पहुंच जाते हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। हम अगर अपने जलाने के लिए लकड़ी काटना शुरू करते हैं उस पर भी ये नफरी लेके, पुलिस लेके, फॉरेस्ट गार्ड लेके आ जाते हैं, ये वाले आ जाते हैं, जी आप ये क्यों कर रहे हैं। हम अपनी जाति जमीन पे भी एक ईंट नहीं लगा सकते, अपनी जाति जमीन से एक टहनी भी अपनी काट सकते, हम क्या करें। इसके अलावा इन्होंने जो है आज डीसी ऑफिस में एहतजाज किया है इन्होंने। अच्छा आसिफ साहब ये बताए मुज़ाकरात के मतलब कोई वो नुकात गैर कानूनी पदे वाला बानी जमूसरा दा वक्त द गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी तर्जुमान एहसन हामिद साहब से अगर टेलीफोन लारे मौजूद दा हगना टोल हालात थी। जी एहसन हामिद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सर ये बताइए पूरा मामला क्या है?
جی اس طرح کا معاملہ ہے کہ ہمارے نوٹس میں آج آیا ہے کہ ہری پور ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر مکھنیال کی جو ریزیڈنٹ تھے لوکل تھے انہوں نے احتجاج کیا ہے. میں اس چیز کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ جی ڈی اے جو مکھنیال کے اندر ہمارے پاس جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے جی وہ کھاریاں اس میں آتا ہے, برکوٹ آتا ہے, گرم تھوم آتا ہے, مسلم آباد آتا ہے. ہم وہاں پہ جو ملٹی سٹوری بلڈنگز ہے یا مشروم وہاں پہ کنسٹرکشن ہے ہم اس کو روکنے کے لیے بالکل اقدامات اٹھا رہے ہیں. لیکن جو جس معاملے کا ذکر ابھی آج کے احتجاج میں ہوا وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے جو 144 سیکشن لگائی ہوئی ہے وہاں پہ کنسٹرکشن کے خلاف یا روڈ سائڈ پہ جو ان کے تحفظات ہیں اس پہ پروونشل گورنمنٹ کے تھرو ہمارے جو تحفظات ہیں جی وہ سمپل یہ ہے کہ جو مکھنیال کا جو ایریا ہے اس کو جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے تو وہاں پہ جو گورنمنٹ کے جو لاز ہیں وہاں پہ وہ لوکل پہ بائنڈنگ ہے. ہم جو لوکلز ہیں ان کو ہم نے یہ کلیئر کیا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنا کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں یا ریزیڈینشیل پرپز کے لیے اگر وہ کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو الاؤڈ ہے. لیکن اگر وہ کمرشل کوئی ایکٹیویٹی وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ہوٹل بنانا چاہ رہے ہیں, کوئی ریسٹورینٹ بنانا چاہ رہے ہیں, یا پھر وہاں پہ بہت ساری کمپلینٹس تھی کہ ملٹی سٹوری بلڈنگز وہاں پہ بنائی جا رہی ہیں, وہاں پہ انلیگل سوسائٹیز رن کی جا رہی ہیں, تو جی ڈی اے کی جو سمپل جو کاروائی تھی جی ہم نے روکنے کے لیے کاروائی کی ہے کہ جو وہاں پہ رہی ہے یا مشروم وہاں پہ گروتھ ہو رہی ہے کنسٹرکشن کے لیول پہ اس پہ ہم نے ایکشن لیا تھا. باقی جو یہ احتجاج ہو رہا ہے یہ اس کا جو تمام معاملہ ہے جی یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے, ان کا جی ڈی اے اس معاملے سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتا. اچھا جو آج معاملہ ہوا ہے سارا احتجاج ہوا ہے تو اب مذاکرات ہوئے, آپ کی کوئی بات ہوئی ہے مظاہرین سے؟ نہیں, یہ معاملہ ڈپٹی کمشنر ہری پور اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ آلریڈی انڈر کنسیڈریشن ہے جی. ہم نے اس پہ سیکشن 144 جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے لگائی ہوئی ہے اس کو ہم اس کے ہٹانے کے حق میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو لوکل لوگ ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں یا ان کے جو انتقالات بند ہوئے ہیں یا وہ اپنی لینڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کو اوپن کیا جائے, اور جو وہاں پہ وہ کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گھروں کی اسپیشلی ریزیڈینشیل پرپز کے لیے ان کو اس کی پرمیشن دی جائے. جی ڈی اے یہ چاہتا ہے. لیکن جو کمرشل لیول کی بلڈنگز ہیں, جو ہوٹلز وہ بنانا چاہ رہے ہیں یا جو وہاں پہ انلیگل جو سوسائٹیز بن رہی ہیں اس کو ایک پراپر جی ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق بنایا جائے گا. اور جو وہاں پہ کنزرویشن آف نیچر ہے اس کے لیے جی ڈی اے بھی کام کر رہا ہے کہ وہاں کی جو فارسٹ ہے وہاں پہ جو دیگر جو انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو رہی ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے اس پہ ہم اپنے تحفظات رکھتے ہیں. اور جو ملٹی سٹوریز کے حوالے سے بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ ہوٹلز آپ نے سال سے وہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اس کو ہم نے روکنے کے لیے بالکل اقدامات لیے. لیکن یہ ہے کہ جو آج احتجاج ہوئے یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو امپلیمنٹڈ سیکشن 144 ہے اس کے خلاف ہوا ہے, اور اس معاملے کو جلد سارٹ آؤٹ انشاءاللہ کر لیا جائے گا. اچھا سر, یہ جو مظاہرین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہماری لکڑی کاٹنے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے, اور دوسری طرف آپ یہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی سائڈ سے آپ بول رہے ہیں کہ جو سیکشن 144 لگایا گیا ہے یہ اگر ہٹایا جائے تو اچھی بات ہے. اس کا مقصد تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ ہیں. نہیں دیکھیں, میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو ابھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو کنسٹرکشن سے گھروں کی روکا گیا ہے, ان کو لینڈ اپنی ٹرانسفر کرنے سے روکا گیا ہے, یہ سارا معاملہ سیکشن 144 کے انڈر آتا ہے کہ جو انتقالات ہیں یا جو پھر آپ کی روڈ سائڈ کی بات کر رہے ہیں کہ لینڈ ایکوائر کرنے کی, اس معاملے سے جی ڈی اے کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ ایک پراپر ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ٹورزم ہب ہے کیونکہ یہ ایریا اسلام آباد سے بہت نزدیک ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کا انوائرمنٹ ڈسٹرب نہ ہو مشروم جو کنسٹرکشن اس کی وجہ سے, اور وہاں پہ جو انلیگل سوسائٹیز ہیں ان کو بھی روکنا ہمارا مقصد تھا. تو ہم اس پہ پراپر ایک لائے عمل رکھتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد یہ معاملہ ایک سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, اور ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ ان کی جو ریزیڈینشیل پرپز کے لیے گھر بنانے کی اس کی اجازت مل جائے گی. اچھا سر, تو یہ 22 علاقوں کے مختلف علاقوں کے لوگ ہیں, تو یہ سارے علاقوں میں مطلب یہ جی ڈی اے کی سائڈ سے کوئی پرابلم ان کو نہیں ہے, صرف محکمہ جنگلات جو ہے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, سیکشن 114 لگایا ہوا ہے, اور ان کو جو تعمیرات وغیرہ کرنے سے بھی روکا ہوا ہے اور لکڑی کاٹنے سے بھی روکا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مال مویشی پالتے ہیں اور یہ لکڑیاں ہی بیچتے ہیں, لکڑیاں جلاتے ہیں, تو اس پر بھی پابندی, یہ ساری پابندی محکمہ جنگلات نے لگائی ہوئی ہے. دیکھیے جی, ادھر جو آپ کا 4 جو ان کی وی سیز ہیں وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں, جس میں مسلم آباد آتا ہے جی,
آتا ہے, گرم تھوم آتا ہے. یہ جو اکثر لوگ آپ سے یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں روکا گیا ہے, یہ گزارا فارسٹ کے اندر گھس کے کنسٹرکشن کر رہے ہیں. فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ریزرویشنز ہیں وہ یہ ہے کہ جو گزارا فارسٹ ہے اس کے اندر کنسٹرکشن نہ کی جائے, بلکہ جو ان کے اپنے ایریاز ہیں, جو ان کے اپنے راضی اس کے اندر یہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. گزارا فارسٹ کے اندر ابھی ان کو کنسٹرکشن کرنے کی اجازت نہیں ہے. اچھا سر, یہ ایک پوائنٹ کلیئر کر دیں کہ یہ جو ذاتی زمینیں ہیں ان کی, تو ان پر بھی کنسٹرکشن آپ بول رہے ہیں کہ مطلب رہائشی مکان وہ بنا سکتے ہیں, تو رہائشی مکان وہ بنا سکتے ہیں. کمرشل پرپز کے لیے جو بلڈنگ بنا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے پابندی ہے. جو لوگ وراثتی جن کی زمینیں وہ بنا سکتے ہیں. اور یہ بات میں الیبوریٹ کر کے دوبارہ اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ گزارا فارسٹ کے اندر کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے پابندی ہے, کیونکہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے اس ٹائم کی فارسٹ کو کنزرو کیا جائے, ہماری ڈیفارسٹیشن نہ ہو, لوگوں کے جو محدود وسائل ہیں اس کے ساتھ کریں تاکہ ایک جو نیچر ہے اس کو ڈسٹرب نہ ہو, اور ساتھ میں لوگوں کا اپنا جو ذریعہ معاش ہے وہ بھی چلتا رہے اور لوگ اپنا گزر بسر بھی آسانی سے کر سکیں. اچھا سر, جو یہ سیکشن 144 لگایا گیا ہے, اس میں زمین بیچنے اور خریدنے پر بھی پابندی ہے, یا مطلب لوگ زمین خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, انتقال کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, سیکشن 144 جو ہے اس میں آپ لینڈ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, کسی کے نام پہ انتقال نہیں کر سکتے. یہ سارا معاملہ بالکل اس طرح ہے, اور اس پہ گورنمنٹ انشاءاللہ اس پہ کام کر رہی ہے, اور بہت جلد انشاءاللہ اس کو ختم کر دیا جائے گا ڈپٹی کمشنر ہری پور کی طرف سے, اور اس پہ انشاءاللہ لوگوں کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے گا. بہت شکریہ احسن حمید صاحب, آپ ترجمان ہیں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی, مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. جی قدرمن کو دن کو دغا گلیات ڈیولپ